ادعا کیا ہے آپ کا؟ اپنا ادعا بتائیں نا، کہ پھر اسی ادعا پہ کے دائرے میں بات کریں نا. آپ کیا پوزیشن کیا آپ کا؟ التی ہاجرنا معک، یہ دوسرا کیا نام ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 50 ہے جی، اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اچھا، تو اس میں کیا ہے، کہنا کیا ہے اس میں؟ یہ جو اس میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو صرف اور صرف مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی. آپ کو کسی بھی منافقہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی. میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ یاری صاحب یہ کریں گے کہ میری دلیل کو غلط ثابت کریں گے، پھر اس کے ساتھ یہ ثابت کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو منافقہ عورتوں سے بھی نکاح کرنے کی اجازت تھی. ہاں جی، میں نے عرض کیا کہ آپ کی اس موضوع پہ ایک دفعہ گفتگو ہوئی تھی، تو اس میں ہاں جی وہ ہو چکی ہے، لیکن اس پہ نا جی ہاں مزید میں نے بات کرنی ہے. ان کا جواب دعویٰ کیا ہے علامہ صاحب کا کہ ہو سکتا ہے یعنی رسول اللہ سے بھی؟ ہاں جی، ان کا دعویٰ ہے کہ منافقہ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، میرا دعویٰ ہے نہیں ہو سکتا. اچھا تو ٹھیک ہے، آپ پھر میرا جو ادعا، میں اپنا ادعا بتاؤں اپنے الفاظ سے، ٹھیک ہے نا؟ عرض یہ ہے کہ شیخ صاحب اور شیخ صاحب کے فرقے والوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ان کے اپنے کتابوں میں ان کے محدثین نے اجماع کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی، نستجیر باللہ، اور کسی کو مشرک زادہ کہنا، جہنمی کا بیٹا کہنا اس کی تکلیف کے باعث بلکہ گالی ہے. اور ان کو خود بخوبی پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا، ان کا توہین کرنے والا، ان کا بے احترامی کرنا کافر ہوتا ہے. یہ آپ کے محدثین کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی، نستجیر باللہ، جہنمی زادہ ہیں. اس پہ آپ کو غیرت کبھی نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں ایک شخص اگر کلمہ پڑھے اور دل میں وہ، چاہے وہ مسلمان نہ ہو یا منافقہ ہو یا مومنہ نہ ہو، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر سکتے. کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا جی. بیوی ان کا ہر صورت میں مومن ہے، چاہے ان کے والدین کافر بھی ہوں. ان کا عقیدہ یہ ہے. اصل بات یہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے والدین سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، بلکہ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو بھی ایک صحیح حدیث دکھائیں نا، ایک صحیح حدیث دکھائیں کہ ان کے والدین جنتیاں. ایک حدیث دکھائیں نا. آپ کے جو صحیح حدیث ہیں بخاری مسلم پر جب کا آپ کا اجماع ہے کہ یہ صحیحین ہے، کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین. اس پہ آپ کو کبھی غیرت نہیں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زادہ، جہنمی زادہ کہنا، انما المشرکون نجس، ان کو نجس زادہ، مشرک زادہ، جہنمی زادہ کہنا، اس پہ آپ کو کبھی نہیں ہے. اس کا آپ کے محدثین کا اجماع ہے. وہ جو عقیدہ آپ بتا رہے ہیں نا، وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کو دھوکہ دینے کے لیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے والدین جنتی ہیں، تو ایک حدیث دکھائیں، ایک صحیح حدیث دکھائیں. آپ کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ان کے، آپ کے پاس جو صحیح حدیث ہیں جن پہ آپ کا اجماع ہے کہ وہ صحیح ہیں، ان کے والدین جہنمی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت مانگی تو اللہ نے منع فرما دیا. پھر فرمایا کہ میں نے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، زیارت کی اجازت دے دی گئی. اس بار ہمارے علماء یہ بتاتے ہیں کہ بخشش کی دعا گناہگار کے لیے کی جاتی ہے. آپ کے والدین چونکہ سرے سے گناہگار ہی نہیں تھے، اس لیے ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی. تو وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے. وہ بہت گناہ کار تھے. آپ کے کتاب میں جو مسلم کے حدیث میں یہ باب آئی ہے، اس میں یہی، اس کا عنوان ہی یہی ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے. مشرکین کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کے قبروں کی دیدار جائز ہے. جب تمہارے احادیث ہیں اور آپ کے ابو حنیفہ صاحب، ان کا فتویٰ ہے ان کے اپنے کتاب فقہ اکبر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں جہنمی ہیں، مشرک ہیں اور شرک پہ مرے ہیں، تو آپ جواب دے دو نا کہ یہ آپ کے قرآن کے خلاف جاتی ہے کہ بقیہ انبیاء جو ہیں، بقیہ انبیاء کے والدین سب پاک ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ کے والدین جہنمی مشرک ہیں. آپ بتائیں نا کہ سردار انبیاء، ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کو سب کو، ان کے آل کو چنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو نہیں چنا. آپ بتائیں نا کہ بقیہ انبیاء پاک ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زادہ آپ لوگوں نے بتا دیا.
اس کا جواب دے دو. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ ان کے والدین کریمین جنتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک صحیح حدیث دکھاؤ نا کہ جنتی ہیں, مومن ہیں. اس پہ بات پھر کریں گے کیونکہ میں نے اس کی تعریف کیوں ثابت ہو گیا نا, میں نے صحیح کہا تھا نا, صحیح کہا تھا کہ ان کا عقیدہ, ان کو غیرت آتی ہے کس کے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین پہ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے متعلق ان کو غیرت آ جاتی. ان کا ایمان ادھر ہی بس.